اب دیکھیے کئی لوگوں نے قرآن جمع کیا اور لڑائی جھگڑے بھی بہت ہوئے، خاص طور پر جس کی حضور نے تعریف فرمائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امتیوں کو جمع کر کے کہا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عبداللہ بن مسعود کی طرح قرآن کی تلاوت کر سکے. قرآن کو جس طرح عبداللہ بن مسعود نے سمجھا کسی نے نہیں سمجھا. انہوں نے بھی قرآن جمع کیا. تو کیا ہوا پھر؟ انہوں نے قرآن جو جمع کیا تو یہ پہنچے تلوار لے کے عمر بن خطاب. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ٹھہر جاؤ ادھر ہی استاد، تلوار میرے پاس بھی ہے، میرے گھر میں نہیں آنا. کہتا ہے جو قرآن جمع کیا وہ مجھے دو، نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا. اس نے کہا چلے جاؤ عافیت اسی میں. انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے یہ دھمکایا. انہوں نے کہا عمر بن خطاب یاد رکھنا تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے تو تلوار میرے ہاتھ میں بھی ہے. تلوار لے کے کیوں آیا عمر بن خطاب اس کے گھر پہ؟ اس نے ایک آیت کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ آیت قرآن میں تم نے غلط جو ہے نا اس کی کتابت کی ہے. یہ آیت اتری تھی نہیں اس طرح جس طرح تم نے اس کو آگے پیچھے کر دیا. پوری غلط آیتیں اس قرآن کے اندر ڈال دی. عبداللہ بن مسعود نے دی نہیں. وہ پتہ نہیں کوئی بندہ تھا، کوئی کہیں دوسرے گاؤں سے کسی کو اس نے بلوایا، اس کو حوالے کی کہ جا کے یہ نکال دو فلاں جگہ کسی کے پاس محفوظ کرا دو. وہ کرا دیا. اچھا پھر وہ محفوظ کرتے 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 کہاں چلا گیا؟ 300-400 سال بعد وہ پھر قرآن عبداللہ بن مسعود کا جمع کیا ہوا احرام مصر کے اندر رکھوا دیا. کسی کو نہیں پتا، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا. یہ آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، آپ احادیث کے اوپر جو شرح لکھی گئی ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں، ان میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ یہ جو قرآن کی تم نے جو جمع کیا ہے نا اس میں کئی آیتیں غلط، نہ صرف غلط، جو آیتیں منسوخ ہو گئی تھی وہ بھی لکھ دی. وہ توڑ گیا. اور جو مولا علی نے قرآن جمع کیا تھا اس کا کیا ہوا؟ عثمان غنی نے اس کو آگ لگا دی، صرف اپنے مطلب کا. اب ہم کس کی نیت پر شک کریں گے؟ اس طرح کے اعمال جو انہوں نے کیے اس کے اوپر ہمارے دل میں ان کے لیے کتنی عزت بچے گی؟ یہ مشکوک بناتی ہے نا بات، مشکوک نہیں بناتی کہ تم سب کے سامنے محمد رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو جو مولا علی ہے، جو ہمارے پوری امت کے مولا ہیں، انہوں نے جو قرآن جمع کیا ہے سب سے زیادہ معتبر وہ ہے. تم نے اس کو ریجیکٹ کر کے آگ لگا کے باقی لوگوں کو جن کی کوئی حضور کی بارگاہ سے سند نہیں، ایمان کی سند نہیں، ان سے قرآن جمع کروایا. اور جو مولا علی نے جمع کیا قرآن اس کو تم نے آگ لگا دی. عذاب تو آئے گا پھر تمہارے اوپر. لہذا کیا ہوا پھر؟ صرف ابو بکر ہی تھے جو طبعی موت مرے. اس کے بعد عمر کا بھی دیکھ لو. میرے اوپر تو جو ہے نا ان کی آگ لگتی ہے. ان کو جو میں بولتا ہوں نا یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن میں تو دلیل دے رہا ہوں. دلیل کیا دے رہا ہوں؟ کہ جن لوگوں نے قرآن جمع کیا ہے نا ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو پھر آپ کی تشریف میں پھوڑا کیوں نکل گیا؟ اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے کہ وہ حفاظت کے قابل نہیں ہے. یہ دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے سورۃ الحجر میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے یہ اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. لیکن ان کا ایمان ہی نہیں تھا کہ بھائی اللہ اس کی حفاظت کر پائے گا. لہٰذا انہوں نے کہا جی یہ جمع کرو، اللہ کی چھوڑو، وہ تو بولتا رہتا ہے. جی مطلب ہوا نا، تو ایمان تھا ان کا کہ ہم نے اتارا ہی ہے، ہم ہی اس کی حفاظت. لیکن ان سب کی کھوپڑی سے نکل گیا اس وقت یہ آیت. یہ اتنے حافظ شہید ہو گئے ہیں، اگلی جنگ میں اور 2-4 ہو گئے تو پھر قرآن ختم. حالانکہ یہ بات جو ہے نا اس میں جھول ہے. جھول کیوں ہے؟ آج کسی حافظ کے اوپر آپ یہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن کو نئے سرے سے لکھوا دے گا؟ کر سکتے ہیں کسی حافظ پر؟ کیونکہ حافظ جو ہے وہ تو ہر تراویح سے پہلے ریویژن کرتا ہے، ریوائز کر کے جاتا ہے. ایسا کوئی حافظ نہیں ہے کہ ریویژن نہ کرے اور اس کے دماغ میں پورا قرآن بھرا ہوا ہے، فٹ 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 پڑھے گا بغیر غلطی کیے. کوئی ایسا نہیں ہے تراویح پڑھانے والا کہ 30 دن تک روز تراویح پڑھے بغیر لقمہ دیے. تو کیسے آپ کہہ دیں گے کہ بھئی اتنے حافظ قرآن شہید ہو گئے کہیں قرآن اٹھ نہ جائے؟ حافظ قرآن کے اوپر تکیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ جھوٹ اور جھول والی بات ہے کہ بھئی اس لیے قرآن کی کتابت کروا رہے ہیں کیونکہ حفاظ شہید ہو گئے تھے. غلط. کیونکہ کسی حافظ کے اوپر تکیہ کر کے قرآن کو اثر نو دوبارہ ہو بہو بغیر کسی خطا اور غلطی کے لکھوایا نہیں جا سکتا. اور پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جتنا قرآن نازل ہوا تھا اور لوگوں نے چمڑوں پر لکڑیوں پر لکھا تھا وہ سارا کا سارا تم نے ریٹریو کر لیا؟ اب جس طرح ایک بات ہے کہ یہ جو لفظ ہے کانا یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. معلوم کیا ہوا کہ اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے نمونہ تھی. یہاں یعنی حاضر کا صیغہ نہیں ہے، ماضی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. جس طرح انسان کی تعریف کرتے ہوئے اس نے کہا انہ کان ظلوما جہولا.
انہو کانا ظلوما جہولا. اچھا اس کا مطلب وہ کیا لے رہے ہیں کہ انسان ظالم اور جاہل ہے. اگر انسان ظالم اور جاہل ہے، غوث پاک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مولا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو پھر کیا مطلب ہوا؟ انہو کانا ظلوما جہولا. ایک وقت آیا تھا جب یہ جاہل اور ظالم تھا، جب اس نے اپنے سینے کو منور کر لیا، آباد کر لیا، اب تو نہیں ہے. اسی طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی حیات طیبہ نمونہ تھی. اب کیا ہوگا یہ ایک دن میں تو نہیں بتائیں گے نا. اب جیسے وہ میں نے دعا کل بتائی تھی سلطان النصیرہ والی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے دعا ہے کہ میرے لیے کوئی صاحب اختیار مددگار بھیج. یہ امام مہدی کے لیے دعا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، جس طرح ابراہیم محمد رسول اللہ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایسا بھیج، اس طرح حضور یہ دعا فرما رہے ہیں امام مہدی کے لیے کہ کوئی ایسا با اختیار مددگار مجھے میرا بھیج. با اختیار سلطان النصیرہ، با اختیار مددگار. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدق کے ساتھ مجھے داخل کر اور صدق کے ساتھ مجھے نکال. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں سے داخل کر، کہاں سے نکال؟ یہ عرضی ارواح محمد کا جسم مہدی میں صدق کے ساتھ جانا، اور صدق کے ساتھ جسم محمد سے ان عرضی ارواح کا نکلنا ہے. صدق کیسے کہ وہاں پر شیطانی بسیرا نہ ہو سکے. اس جسم سے صدق کے ساتھ نکال، اس جسم میں صدق کے ساتھ داخل کر. وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانٌ نَصِيرًا، وَاجْعَلْ، اور میرے لیے بنا اپنی جانب اپنی طرف سے با اختیار مدد کرنے والا. یعنی محمد رسول اللہ کو با اختیار مددگار کی ضرورت ہے. کون ہے وہ با اختیار مددگار؟ مان نہ تو، ہم نے تو احسان چڑھا دیا.